اللہ کی تمام عطاؤں میں سے حکمت سب سے بڑی عطا ہے، اور حکمت والا شخص وہ ہے جس کے قول و فعل دونوں یکساں ہوں۔ ہر انسان کو تو یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود پر کرتے ہو۔ اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے، دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ بھلی بات کہنا اور بااخلاق رہنا کسی نیکی سے کم نہیں۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ صرف آپ کی ملکیت تھوڑی ہے۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کریں، آپ نہیں جانتے کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ زندگی میں روشنیاں بکھریں تاکہ قبر روشن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو بھائی مسافہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایسے دکھ جس کی شدت کے باوجود آپ کو صبر آ جائے تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور اس میں پورا اترنے کی نشانی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر غریبی میں سرمایہ یقین مل جائے تو ایسی غریبی پر 1000 خزانے قربان۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، عدل و انصاف سے نعمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ دسترخوان وسیع کر دے تو دل کھل جائے گا۔ میرا تجربہ کہتا ہے، خاموشی میں راحت ہے، جبکہ لفظوں کا سفر ہمیشہ تھکا دیتا ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب پر جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑے استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کرے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔
बहन और बेटी को खाली दुआएं नहीं, वरासत में हिस्सा दीजिए, इबादतें कबूल हो जाएंगी। मायूस लोग माजी में रहते हैं, परेशान लोग मुस्तकबिल में रहते हैं, मुतमईन लोग हाल में रहते हैं। बेटियां माँ बाप के दुख बांटती हैं और बेटे जायदाद बांटते हैं। रिश्ते अगर सच्चे हों तो इन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो कभी सच्चे नहीं होते। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। अल्लाह की तरफ से बख्शिश की उम्मीदें करना तो बहरहाल जायज़ है, लेकिन सिर्फ उसके तवक्कुल पर हर किस्म के गुनाहों में आलूदा होना इंतहाई बेवकूफ़ी है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत है और जिसकी कश्ती तकवा है। दुआ ही तो है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा किया है। जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदतों की परवाह न हो वो तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फ़िक्र करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। हज़रत अली ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती है। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। खुशबू का इस्तेमाल शौक़ से कीजिए, लेकिन ये ज़रूर सोचिए कहीं किरदार और इखलाक से तो बदबू नहीं आ रही। बंदा बंदे के साथ नहीं, बंदे की आदतों के साथ रहता है। गुरूर को दिल में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धरा मट्टी में बदल जाएगा। सोचो कि बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ के लिए खुद ही को कसूरवार समझते हैं। समझदार इंसान दूसरे की गलतियों से सीखता है, और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत अपनी गलतियों को दफ़ा के लिए इस्तेमाल कर सकें। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दे को सलाम करने का हुक्म है, वह इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदे को बगैर मतलब सलाम नहीं करते। कहा जाता है कि ताकत और जहालत किसी दलील को नहीं मानती। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। शहजादी ज़ैनब ने फरमाया, औरत के लिए शर्म से बढ़कर कोई ज़ेवर नहीं और चादर से बढ़कर कोई नेमत नहीं।